بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالکوٹ سے بھائی عبدالقدوس صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے مفتی صاحب، کیا کسی حدیث میں یوں آیا ہے کہ اپنا پیر ضرور پکڑو، قیامت کے دن پیر ہی کے واسطے سے بخشش ہوگی، اگر پیر نہ پکڑا تو پھر بخشش بھی نہ ہوگی؟ غور سے سن لو، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، یہ حدیث ہے تو کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ نیز پیر بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عبدالقدوس: جی میرے محترم بھائی، ایسی کوئی حدیث نہیں، یہ بالکل من گھڑت حدیث ہے۔ کسی روایت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی کہ پیر ضرور پکڑو، اگر پیر نہ پکڑا تو قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی، یا جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، فساق و فجار کی من گھڑت بات ہے۔ شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، لہٰذا یہ کسی کتاب میں ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اگر کوئی کسی کتاب میں یہ حدیث ہو بھی تو یہ بالکل جعلی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے لکھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ میرے محترم بھائی، یہ ان لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے جن پیروں نے اپنی دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے ایسی باتیں چھوڑتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے بیعت ہوں اور ان کی دکانداری خوب چمکے اور خوب چلے۔ لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے دوسرا یہ پوچھا کہ پیر بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے محترم بھائی، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پیر بنانے کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مقصد حاصل کہاں سے ہوگا اور کیسے ہوگا۔ عوام میں اکثریت اس بات سے ناواقف ہے کہ پیر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ بیعت کرنے کا مقصد اصل میں اصلاح نفس ہے، اپنی تربیت کے لیے بیعت کی جاتی ہے کہ میں ایک ایسے نیک اور پارسا شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں جو خود نیک اور دیندار ہو، جس کی اپنی اصلاح ہوئی ہو، اور وہ میری اصلاح کرے، میری قلبی اصلاح کرے اور مجھے وہ دینداری کی طرف راغب کرے۔ میں اپنی خامیاں ان کے سامنے پیش کروں اور وہ مجھے ان خامیوں سے بچنے کی تلقین کرے۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن بیچاروں کی خود اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، وہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اور پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم پیر ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں ہے جو خود فاسق اور فاجر ہو۔ لہٰذا جو شخص نیک دیندار ہے، جس نے باقاعدہ کسی شیخ کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کی ہے اور اس کے شیخ نے اس پر اعتماد کیا ہے، شرط یہ ہے کہ شیخ بھی ایسا ہو جس کی خود اصلاح ہوئی ہو، اور اس نے پھر آگے ایک اور شخص کی اصلاح کی اور اس کو اس قابل سمجھا کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لوگوں کے لیے یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، دینی رہنمائی کر سکتا ہے، کہ شیطان کی شیطنت سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے کہ اس طرح شیطان کی شیطنت سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے تو ایسے پیر بھی دیکھے ہیں جن کو مریدوں سے زیادہ خود پیر صاحب کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ وہ نماز پڑھتے، نہ وہ روزہ رکھتے، نہ وہ کسی طرح کی ان میں کوئی دینداری ہے، بس پیر کا بیٹا پیر ہو گیا تو لہٰذا لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، پیر تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ نبی کا بیٹا بھی وہ نیک نہیں ہو سکتا اگر اس نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا، وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اور احکام شریعت کو نہ مانا۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ قرآن میں ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی آئی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا، لیکن اپنے باپ کی بات یعنی وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو وہ کفار میں سے ہو گیا، اور قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا۔ لہٰذا بغیر اعمال کے کوئی پیر تو بڑی دور کی بات ہے، ولی بڑی دور کی بات ہے، نبی کا بیٹا ہونا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے اعمال صالح نہ ہوں۔ لہٰذا بیعت کرنا ایک اچھا عمل ہے،
شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے وہ نیک اور پارسا شخص ہو، ظاہری اعمال اس کے سارے جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے، نیک شخص ہے، اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہے، بلکہ اچھا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قطعاً بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔